کہ ایک نوجوان لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مدینہ منورہ کے مختلف درختوں سے پھل اتار کے کھا لیتا ہے بغیر اجازت کے. وہاں پر یہ جو کھجور کے پھل اس وقت ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا. وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے آج تو سزا ملے گی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے اپنے پاس بلایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پوچھا، بیٹا یہ کیا حرکت ہے؟ بغیر اجازت کے لوگوں کے پھل کیوں کھاتے ہو؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ درختوں پہ پھل اچھے لگتے ہیں، میری یہ عادت ہے، مجھے بھوک لگتی ہے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں درختوں کے پھل توڑ کے کھا لیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا کسی کے درخت سے پھل اتار کے بغیر اجازت کے کھانا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور اگر تم سے رہا نہیں جاتا تو نیچے گرے ہوئے پھل اٹھا کے کھا لیا کرو، درخت سے جو خود بخود نیچے گر جائیں. آپ نے مسئلہ بھی سمجھا دیا. درخت پہ لگے ہوئے پھل بغیر اجازت کے اٹھا کے کھانا جائز نہیں، لیکن نیچے گرا ہوا اگر کوئی پھل اٹھا کے کھا لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت اور اس محبت نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اسی دن یہ تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی کے درخت سے بغیر اجازت کے کوئی پھل نہیں کھاؤ. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا. اور پھر یہ واقعہ بھی چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. ایک دیہاتی شخص آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا ہے، دین کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، اور فارغ ہونے کے بعد جب جانے لگتا ہے، دیہات سے آیا ہوا، آداب سے ناواقف، مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. مسجد نبوی مقدس جگہ، حضرات صحابہ کرام دوڑتے کہ اس کو بتایا جائے، منع کیا جائے کہ مسجد نبوی ایک پاکیزہ جگہ ہے، یہاں پر یہ عمل کرنے سے گریز کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو روک دیتے کہ ابھی اس دیہاتی کو کچھ نہ کہا جائے. وہ مسجد نبوی کے اس کونے میں پیشاب کرتا ہے. اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو حکم ارشاد فرماتے ہیں، اس پر پانی بہاؤ، اس کو صاف کرو، اور پھر اس کو شفقت سے اپنے پاس بلاتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ جگہ ہے، اس کو پاک صاف رکھنا یہ اللہ کا حکم ہے، دین کی تعلیم ہے. اور اس انداز میں سمجھاتے ہیں کہ دیہاتی کو بات سمجھ آ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اس کو کچھ تحائف دیتے ہیں، کچھ کپڑے دیتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس سواری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سواری بھی دیتے ہیں. وہ تحائف لے کر، کپڑے لے کر، سواری پہ سوار ہو کے اپنی بستی، اپنے دیہات، اپنے گاؤں میں آتا ہے، اور گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی بلند آواز سے اپنے رشتہ داروں کو بلانے لگتا ہے. اب چچا جان، ماموں جان، باقی رشتہ داروں کو بلاتا ہے. اس کی آواز پر سب جمع ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے کہ میں آج ایک ایسے معلم کی خدمت سے آ رہا ہوں، ان کی مجلس سے اٹھ کے آ رہا ہوں کہ جو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. میں نے ایسی حرکت کی لیکن مجھے نہ ڈانٹا، نہ میرے اوپر غصہ کیا، پیار اور شفقت سے مجھے سمجھایا اور مجھے تحفوں سے نوازا، مجھے سواری بھی دی. خاندان والے، قبیلے والے، دیہات والے کہنے لگے، اچھا اگر ایسے اخلاق والے معلم ہیں تو ہمیں بھی ان کے پاس لے چلیے. روایات میں آتا ہے کہ اس ایک دیہاتی کے کہنے پر اس گاؤں اور اس علاقے سے 300 لوگ